یہ بسم اللہ کا ترجمہ آپ حضرات یوں کریں گے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان و رحم والا ہے۔ اور میں نے الحمد شریف تو پورا پڑھا ہے، اب اس کا ترجمہ آپ حضرات سنیں کہ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا اور روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ فاتحہ کے اسماء و سورت کے معتد نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التجویز، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ سورہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی۔ عمرو بن شرحبیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ بااطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شان کی نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے، اور احکام مسئلہ نماز میں اس صورت کا پڑھنا واجب ہے۔ امام و منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے بقراءت حکمیہ یعنی امام کی زبان سے۔ صحیح حدیث میں ہے، قرأت امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، اور قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام قرأت سننے کا حکم دیا ہے، یعنی امام کی قرأت کو سننے کا حکم دیا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ مسلم شریف میں ہے، اذا اقرأ فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور بہت احادیث میں یہی مضمون ہے۔ مسئلہ نماز جنازہ میں دعا یاد ہو یا نہ یاد ہو، سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھنا جائز ہے، نیت قرأت جائز نہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل احادیث میں یہی سورہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت و انجیل و زبور میں اس کی مثل صورت نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں، صحیفے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے، وہ ان کتابوں میں ایسی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سورہ نازل نہیں فرمایا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو جو ہے سمجھنا چاہیے، اور سورہ فاتحہ ضرور یاد رکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت و زبور میں اس کی مثل کوئی صورت نازل نہ ہوئی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک فرشتہ نے آسمان سے
نازل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی۔ ایک سورہ فاتحہ دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یہ دارمی میں حدیث پاک پائی جاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔ اساتذہ مسئلہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، یعنی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ حدیث پاک خازن کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور لیکن اگر شاگرد استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے، یہ شامی کی حدیث پاک میں ہے۔ اور مسئلہ نماز میں امام و منفرد کے لیے سبحان اللہ، سبحان سے فارغ ہو کر آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اور تسمیہ مطلب بسم اللہ کو تسمیہ بولتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورہ کا جز نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس لیے اس سورہ کو جو ہے نماز میں جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ بخاری مسلم میں مروی ہے، یعنی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نماز الحمد للہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ مسئلہ تراویح میں جو ختم کیا جاتا تھا اس میں کہیں ایک مرتبہ بسم اللہ جہر کے ساتھ ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے۔ مسئلہ قرآن پاک کی ہر سورت بسم اللہ سے شروع کی جائے سوائے سورہ برات کے۔ مسئلہ سورہ نمل میں آیت سجدہ کے بعد جو بسم اللہ آتی ہے وہ مستقل آیت نہیں بلکہ جز و آیت ہے، بخلاف اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی۔ نماز میں جہری میں جہرن، یعنی نماز جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس میں جو ہے بلند آواز سے قرأت کریں گے، اور سری میں سرن، یعنی جو دھیمی آواز میں پڑھتے ہیں اس میں جو ہے تیز آواز نہیں پڑھنا ہے، سری نماز میں جو ہے سرن پڑھنا ہے۔ اور ہر مباح کام بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین اس صورت میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ربوبیت، رحمت، ملکیت، استحقاق، عبادت، توفیق، خیر، بندوں کی ہدایت و توجہ اللہ، اختصاص، عبادت، استعانت، طلب رشد، آداب و دعا، صالحین کے حال سے مواقفت، گمراہوں سے اجتناب و نفرت دنیا کی زندگانی کا خاتمہ، اور جزا اور جمعہ میں کبھی مستحب روز جزا کا مصرع و مفصل بیان ہے، اور جملہ مسائل کا اجمالاً حمد۔ مسئلہ ہر کام کی ابتدا میں تسمیہ کی طرح حمد الہی بجا لانا چاہیے۔ مسئلہ کبھی حمد واجب ہوتی ہے جیسے خطبہ جمعہ میں، کبھی مستحب جیسے خطبہ نکاح و دعا ہر امر ذیشان میں، اور ہر کھانے پینے کے بعد، کبھی سنت موقدہ جیسے چھینک آنے کے بعد۔ رب العالمین میں تمام کائنات کے حادث ممکن و محتاج ہونے اور اللہ تعالیٰ کے واجب، قدیم، ازلی، ابدی، حی قیوم اور قادر علیم ہونے کی طرف اشارہ ہے، جن کو رب العالمین نے مستلزم سے دو لفظوں میں علم الہیات کے
اہم مباحث طے ہو گئے۔ مالک یوم الدین، ملک کے ظہور تام کا بیان، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، کیونکہ سب اس کے دنیا یعنی یہ جو دنیا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، مملوک ہے، اور ملک کی جمع مملوک ہے، اور مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دارالعمل ہے، اس لیے ایک آخر ہے جہان کے سلسلہ کو ازلی قدیم کہنا باطل ہے۔ اختتام دنیا کے بعد ایک جزا کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گئے۔ ایاک نعبد ذکر ذات و صفات کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ مسئلہ نعبد کے صیغہ جمع سے ادا بجماعت بھی مستفاد ہوتی ہے، اور یہ بھی عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادتوں کے ساتھ قبول پاتی ہے۔ مسئلہ اس میں رد شرک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے عبادت نہیں ہے۔ ایاک نستعین میں تعلیم فرمائی کہ استطاعت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہو، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے، باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں۔ اور دیکھیے آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو رکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، استناعت بالغیر نہیں ہے۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے تو قرآن پاک میں اعینی بقوت اور استعینوا بالصبر والصلاۃ یعنی نماز اور صبر سے مدد مانگو، کیونکہ وارد ہوتا ہے کہ اور احادیث میں اہل اللہ سے استناعت کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم معرفت ذات و صفات کے بعد دعا تعلیم فرمائی گئی، اور صراط مستقیم سے مراد اسلام یا قرآن، خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم سے طریق اہل سنت اور جو اہل بیت و اصحاب اور سنت قرآن و سود اعظم یعنی سب کو مانتے ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم جملہ اولا کی تفسیر میں یہ ہے کہ صراط مستقیم سے طریق مسلمین مراد ہیں، اور اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جن امور یعنی جن کام پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہدایت ہے کہ طلب حق و دشمنان خدا سے اجتناب اور ان کے راہ و رسم و ذا و اطوار سے پرہیز لازم ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مغضوب علیہم یعنی اسے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہے۔ مغضوب علیہم اسے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہے۔ اور ذات ضامین میں مباحث ذاتی ہے، بعض صفات کا اشتراک انہیں متحد نہیں کر سکتا، لہذا غیر المغضوبی بزا پڑھنا اگر بقصد ہو تو تحریف قرآن و کفر ہے، ورنہ ناجائز۔ مسئلہ جو شخص ضاد کی جگہ ذا پڑھے تو اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ محیط برہانی میں ہے آمین، اس کے معنی ہے ایسا ہی کر یا قبول فرما، تو یہ کلمہ قرآن نہیں ہے،
مسئلہ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے، نماز کے اندر بھی اور باہر بھی۔ حضرت امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین اخفا کے ساتھ یعنی آہستہ کہی جائے، اور تمام احادیث پر نظر اور تنقید سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جہر کی روایتوں میں صرف وائل کی روایت صحیح ہے، اس میں مدبہ کا لفظ ہے جس کی دلالت جہر یعنی جہر کا مطلب ہوتا ہے کہ زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جہر پر قطعی نہیں ہے جیسا کہ جہر کا احتمال ہے ویسا ہی بلکہ اس قوی اور مد حمزہ کا احتمال ہے، یعنی اس لیے یہ روایت جہر کے لیے حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری روایتوں میں جن میں جہر و رفع کے الفاظ ہیں ان میں اسناد میں کلام اور علاوہ بری و روایتیں بالمعنی ہے، فہم راوی حدیث نہیں، لہٰذا آمین کا آہستہ پڑھنا صحیح تر ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ تو آپ حضرات اسے جو ہے سنیں۔